بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا موسیٰ عن ابراہیم حدثنا ابن شہاب عن عبید اللہ ابن السباق ان زید بن ثابت وقال اللیث حدثنی عبد الرحمن بن خالد عن ابن شہاب عن ابن السباق ان زید بن ثابت حدثه قال ارسل الی ابو بکر فتتبعت القرآن حتی وجدت آخر سورۃ التوبۃ مع ابی خزیمۃ الانصاری لم اجدها مع احد غیرہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ امام بخاری جس عنوان کے تحت یہ احادیث لا رہے ہیں وہ عرش کا عنوان ہے، تو اس لیے جتنی بھی روایات ہیں ظاہری طور پر یا باطنی طور پر عرش کا اس میں ذکر آنا چاہیے۔ باطنی میں نے اس لیے کہا ہے، بسا اوقات ایک چیز جو ہے وہ الفاظ میں نہیں ہوتی لیکن مفہوم میں جب غور کیا جاتا ہے تو مانوی طور پر جو ہے وہ بات اس میں پائی جاتی ہے۔ تو چونکہ جو دلیل ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ ظاہری ہو، بلکہ ظاہری دلیل کو تو علامت کہا جاتا ہے، اور جو اصل میں دلیل وہ ہوتی ہے جو ہو ہی مانوی، اسی لیے علامت کہا جا۔ اور جو دلیل مثلا ابھی امام بخاری کا جو طریقہ کار ہے نا وہ دلیل اور استدلال کا ہے، یعنی امام بخاری جتنے بھی اجتہاد کریں گے نا وہ تمام دلیل اور اجتہاد کے آرام سے کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ظاہری جو ہوتی ہے وہ دلیل ہوتی ہے اور جو معنوی ہوتا ہے وہ استدلال۔ اچھا، امام شافعی نے یہ لفظ تو دو بولے ہیں کہ ایک ہوتی ہے نصری اور ایک ہوتی ہے دلالت، اور ویسے متاخرین نے بھی جو قیاس کی دو قسمیں کی ہیں، ایک قیاس علت ہے اور ایک قیاس دلالت ہے۔ تو کہنے کا قیاس علت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کی علت تو پتہ ہے، اور قیاس دلالت اس کو بولتے ہیں کہ اس کا جو نتیجہ ہے نا اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں یہ چیز پائی جائے۔ تو خیر یہ باریکیاں تو متاخرین نے جو ہیں وہ پیش کی ہیں، لیکن ان کا اصل مقصود جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گروہ کو جو ہے وہ تقویت پہنچانا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس وقت جو ہمارے اہل حدیث کے اندر صورتحال ہے وہ یہی ہے، ہم لوگ ایک فرقہ بن کر جو ہے وہ ہم نے مسائل محدود کر لیے ہیں، اور جب مسائل ہم نے متعین کر لیے ذرا یہ بند کر دیں، مجھے ہوا نہیں اچھی لگتی۔ تو اس کا ہو یہ گیا ہے کہ ایک تحقیق ہے، کچھ علماء جو ہیں وہ اپنی اچھی شہرت کی بنا پر جو ہے وہ مقتدا قرار پا گئے ہیں، اور اب چند ایک مسائل جو ہے وہ ہو گئے کہ یہ اہل حدیث کا مسلک ہے۔ اب اس کے بعد کوئی آدمی جو ہے وہ تحقیق کے نام پر کوئی بات اگر کرے تو اس پر فتوے لگاتے ہیں۔ تکلیف سے بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر علماء کا آپس میں اختلاف بھی ہو، وہاں بھی صورتحال یہ ہے کہ تقسیم ہو جائیں گے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے خاص طور پر مولانا ثناء اللہ امرتسری کا اور غزنوی خاندان کا، اس کے اندر یہی الجھن ہے کہ غزنوی خاندان کا اثر رسوخ پنجاب میں تھا، اور مولانا ثناء اللہ صاحب کا جو اثر رسوخ ہے پورے ہندوستان میں تھا، اور جب پنجاب میں جو ہے غزنوی خاندان کا جو مقام تھا وہ بھاری ہو گیا تو مولانا ثناء اللہ صاحب نے جو ہے وہ ہندوستان کے اندر علماء کی حمایت جو ہے وہ حاصل کر لی، بلکہ یہاں صورتحال یہ بنی کہ انہوں نے اپنا ایک دفتر جو ہے برائے نام مسجد مبارک کے اندر قائم کر لیا لاہور میں۔ تو لیکن پنجاب میں صورتحال یہ بنی ہے کہ بعد میں جب تنظیمی آلات بنے ہیں تو پنجاب میں تو تنظیم اہل حدیث کے نام سے ایک اہل حدیثوں کی تنظیم بن گئی، اور مولانا ثناء اللہ صاحب نے وہ نام اتنا معروف نہیں تھا
اب بعد میں ہندوستان والے جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ اسی طرح معروف تھا، بلکہ وہ اس کو زیادہ معروف بناتے ہیں تنظیم الحدیث، چونکہ پنجاب کا بڑا حصہ تو آ گیا ہے اب ادھر پاکستان میں، اگرچہ پنجاب کا ایک حصہ جو ہے، حتیٰ کہ دہلی بھی جو ہے وہ پنجابی ہے، لیکن پھر بھی پنجاب کا جو اصل بڑا حصہ ہے نا، خاص طور پر امرتسر، گجرانوالہ، یہ وہ جگہ ہیں جہاں اہل حدیثوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو لاہور تو ویسے اہل حدیثوں کا گڑھ نہیں ہے، یہاں تو اوروں کی جو ہے وہ زیادہ حیثیت ہے۔ گجرانوالہ، قصور کی یہ پٹی جو ہے، اور اس طرح فیصل آباد کا ضلع، لیکن اب فیصل آباد کے شہر میں بھی آ گیا جامعہ سلفیہ کی وجہ سے، پہلے ضلع ہوتا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صورتحال جو ہے ہماری یہ تقسیم ہو گئی ہے کہ ایک گروپ جو ہے وہ مولانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ہے، اور ایک گروپ جو ہے یہ غزنوی خاندان کے ساتھ ہے۔ اگرچہ غزنوی خاندان جو ہے ان کا کوئی رسالہ نہیں تھا، اس اعتبار سے وہ یہ جو خاص طور پر رسالے ہوتے ہیں نا، یہ اس کو بولتے بھی آرگن ہیں، یعنی یہ تنظیم کے اندر بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ حافظ عبداللہ صاحب روپڑی نے جو ہے رسالہ نکال لیا تنظیم الحدیث کے نام سے، اس کی وجہ سے وہ رسالے کی وجہ سے پورے ہندوستان میں اور باہر بھی نام پھر حافظ عبداللہ صاحب کا جو ہے وہ گونجنے لگا۔ لیکن ایک بات ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اختلاف ہو گیا، اختلاف علماء کا ہو جاتا ہے، لیکن سوال اصل میں یہ ہے کہ نقطہ اختلاف جو ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اور بلکہ میں حقیقت یہ ہے کہ اس وجہ سے نہیں کہ میرا ایک خاندان سے خونی تعلق ہے، میں پہلے دن سے ہی میرا مزاج جو ہے وہ یہ ہے کہ تحقیقی مزاج ہے، میں فرقہ بندی جو ہے نا اس کو ناپسند کرتا ہوں، اور خود اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی ایک مسئلے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بغیر تحقیق کے کسی کی بات ماننا جو ہے وہ وہی تقلید ہے۔ لیکن پھر یہ آپ نفس تقلید چھوڑ دیں۔ اب اہل حدیثوں میں جو ہے کیا سارے محقق ہیں؟ عوام اہل حدیث محقق ہوتے ہی نہیں، ان کا تو کام یہی ہے اپنے ہاں جو عالم دین ہے اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ اور صورتحال بھی یہ ہوگی کہ اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ عالم دین کا تعلق جو ہے وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے گروپ سے زیادہ ہے تو وہ ادھر جائیں گے۔ اور یہ صورتحال جو ہے یہ بالکل وہی صورتحال ہے جیسے کہ وہ آج جماعت الدعوہ اور مرکزی جمیعت حدیث کا جو ہے نا جگہ جگہ صورتحال ہے کہ مرکزی جمیعت حدیث کا ایک الگ نظم ہوتا ہے اور جماعت الدعوہ نے بالمقابل نظم بنائے ہوئے ہیں۔ تو میں لیکن نقطہ اختلافی جو ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کا مقام کیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری نے جو ہے وہ مرفوع احادیث کے بارے میں بھی جو ہے وہ ایسی صورتحال اختیار کی ہے کہ ان کے بارے میں بھی وہ زیادہ پختہ نہیں ہے، خاص طور پر معجزات کے بارے میں جو باتیں ہیں۔ اب جو یہ پرندوں کا مسئلہ ہے، ان کو کاٹنے کا یہ مسئلہ ہو، اگرچہ یہ سارے مسائل جو ہیں وہ عربی تفسیر کے نہیں ہیں۔ اب مثلا یہ مسئلہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب وہ ننگے نہا رہے تھے تو اس صورتحال یہ بنی ہے کہ انہوں نے اپنے کپڑے جو ہے وہ نہر کے اندر چونکہ نہا رہے تھے، کپڑے انہوں نے رکھے ہوئے تھے پتھر پر، تو جب وہ باہر نکلے ہیں تو انہوں نے دیکھا کچھ لوگ آ رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فوری کپڑے پہننے لگے۔ وہ کپڑے پہننے لگے تو پتھر نے آگے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب یہ اللہ کی ایک حکمت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دکھانا تھا، کیونکہ ان کا کی ایک تہمت تھی موسیٰ علیہ السلام پر کہ انہیں جو ہے وہ کوئی شکایت ہے خصیتین میں۔ اور یہ اگرچہ اب اس کے بعد پھر کیا اثر آئی ہیں نا، عام طور پر یہ تکلیف جو ہوتی ہے نا ہرنیہ کی تکلیف میں جو ہے وہ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ اگر بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ خصیتین میں آنتے اتر آتی ہیں۔ تو اصل میں جگہ یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں، بلکہ میں نے ایک ڈاکٹر سے اس پر تبادلہ خیال کیا، تو ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب ہیں، اپنا مولانا عبدالسلام ملتانی کے رشتہ دار ہیں، ان کے بھتیجے ہیں غالباً۔ تو میں نے ان سے گفتگو کرتے کہ بات یہ ہے کہ یہ جو ہرنیہ ہے خصیتین کے علاوہ اس کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اور اگر یہ نیچے زیادہ اترے گا تو خصیتین میں جائے گا۔ اور میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو مسجد قدس کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھنے آتا تھا، کیونکہ مسجد قدس کے اندر جو استنجا خانے تھے وہاں جو ہے وہ پیچھے کوئی نہیں ہوتا تھا، تو اس بیچارے کے جب اٹھتا تو خصیتین اتنے بڑے تھے،
اس کے نہیں بھی ہے وہ عارضہ میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفائی اللہ نے دے دی تھی. اب اس واقعہ کا جو ہے مولانا ثناء اللہ صاحب اس واقعہ کو نہیں مانتے. وہ جو ہے وہ اس کی تعبیر یہ کرتے ہیں کہ وہ پتھر تھا ہی نہیں, وہ تو ایک گھوڑی تھی. اور غالباً گھوڑی کے لیے عربی زبان میں لفظ ہے ہجر. وہ کہتے وہ تو کپڑے ان کے ایک گھوڑی پر تھے, وہ گھوڑی دے کر بھاگ گئی تھی. حالانکہ جو احادیث ہیں نا وہ بتا رہی ہیں کہ نہیں, وہ پتھر بھاگا تھا. تو اس وجہ سے الزام تو خیر ان پر اور لگے ہیں, لیکن کم از کم ایک بات ایسی ہے جس کو وہ خود تسلیم کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کو اور عام امت کو برابر سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں صحابہ بھی اجتہاد میں, وہ کہتے ہیں کہ صحابہ بھی غیر معصوم ہیں اور عام علماء بھی غیر معصوم ہیں, اس لیے صحابہ کا اور عام علماء کا کوئی فرق نہیں ہے. اس مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے حافظ عبداللہ محدث روپڑی کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے ان دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے. اگرچہ کتاب تو انہوں نے بظاہر مولانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر تنقید کی ہے, لیکن حقیقت میں اس کتاب کے اندر انہوں نے جمع کیا اس کو. انہوں نے کہا کہ صحابہ جو کچھ, کیونکہ ذریعہ تو واحد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں واحد ذریعہ تو صحابہ ہی ہیں, بلکہ قرآن مجید بھی صحابہ نے جمع کیا ہے. صحابہ کے علاوہ تو کوئی اور قرآن کو بھی جمع کرنے والا نہیں ہے. تو انہوں نے اس کی تقسیم جو کر دی ہے, کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے عام معاملات میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اور صحابہ نے سمجھ لی. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ پیدا کر دیں گے نا مسئلہ کہ صحابہ جو ہے وہ ہماری طرح ہیں, بات یوں نہیں ہے. جو مخاطب ہوتا ہے, مثال طور پر اب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, آپ میری بات سن رہے ہیں, جتنا آپ سمجھ رہے ہیں بلکہ میں کہتا ہوں جو آن لائن لوگ موجود ہیں وہ بھی اتنا نہیں سمجھ رہے, اس لیے کہ میری حرکات یہ ساری انسان کی جو, اسی لیے بڑی اہمیت اس بات کی ہوتی ہے. مثلا حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ جو ہے, اب لوگ میری طرف رجوع کیوں کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ انہوں نے حافظ صاحب نے محدث روپڑی کا بہت اچھا تعارف کروا دیا نا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ محدث روپڑی کے شاگرد ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں محدث روپڑی کے شاگرد سے پڑھنا. بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے کسی اور عالم سے پڑھ لیں, لیکن چونکہ ان کے ذہن میں حافظ ثناء اللہ صاحب کا بھی مقام محدث روپڑی کی وجہ سے ہے, تو اس لیے وہ میرا مقام یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا محدث روپڑی سے کیا تعلق ہے. تو بلکہ ایک نقطہ تھوڑا سا سامنے آ گیا ہے, شاید حافظ ثناء اللہ صاحب کی بات سمجھنے میں مغالطہ ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے حافظ ثناء اللہ صاحب نے تو سیاست محدث روپڑی سے پڑھی تھی, کیا آپ نے سیاست محدث روپڑی سے پڑھی ہے؟ میں نے کہا نہیں, ہم نے تو صرف ان سے بخاری اور مشکات پڑھی ہے, باقی کتابیں تو ہم نے مولانا عبدو صاحب سے پڑھی ہیں. وہ کہتے ہیں مولانا عبدو صاحب کون ہے؟ بلکہ ایک شخص نے مجھے کہہ دیا کہ آپ ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے سیاست ان سے پڑھی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس میں مغالطہ ہوا ہے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب لوگوں کی تلاش صرف یہ ہے کہ محدث روپڑی کا شاگرد ہو اور اس نے سارا کچھ ان سے پڑھا ہو. چلیے میں نے آپ کو اب جو نقطہ اختلافی ہے وہ حافظ عبداللہ صاحب نے اس کو کیسے حل کیا ہے درایت تفسیری میں, اور یہ ان کی سب سے پہلی کتاب ہے, یعنی طالب سے فراغت کے بعد. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اس کتاب کی طباعت جو ہے 1333 میں ہوئی ہے, یعنی 1913-14, یعنی آج سے تقریباً کوئی 107 یا 800 سال پہلے, 100 اتنی پہلے یہ پہلی کتاب ہے ان کی حافظ صاحب کی. تو اس لیے کتاب کے اندر حافظ صاحب میں سادگی بہت ہے, اور اس لیے اس کتاب کو اگر آپ کہیے کہ تصنیف کا کوئی اعلیٰ معیار ہو, یہ بات نہیں, لیکن باتیں جو ہیں وہ علمی طور پر بڑی ٹھوس ہیں. انہوں نے یہ حل کیا, کہتے ہیں کہ اگر صحابہ جو ہے اللہ کے رسول کی بات نہیں سمجھتے تھے تو پھر تو قرآن مجید کلام بلیغ کا رہتا ہی نہیں, اور نہ اللہ کے رسول کی زندگی جو ہے وہ کلام بلیغ ہے. ہاں جی, نہیں, بلاغت کہتے ہی اسے ہیں جو کسی کے حال کے مطابق ہو. یعنی فصاحت اور بلاغت کا فرق یہ ہے, فصیح اسے کہتے ہیں کہ وہ الفاظ جو ہیں ان کے اندر کوئی اجنبیت نہ ہو, اور بلاغت کہتے ہیں کہ وہ مقتضی حال کے مطابق. تو اگر صحابہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کی بات نہیں سمجھتے تھے تو پھر تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی زندگی جو ہے وہ
آپ کی جو ذمہ داری تھی وہاں علیک الا البلاغ المبین، آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی. تو اس اعتبار سے حافظ عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ تفسیر، خاص طور پر قرآن کی تفسیر میں مسئلہ ہے نا، انہوں نے کتاب کا نام رکھا ہے درایت تفسیری. کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کی باتیں تھیں وہ صحابہ سمجھتے تھے، اس کے باوجود بھی بعض مسائل میں صحابہ کا اختلاف ہے. تو جب صحابہ کا اختلاف آئے گا تو صورتحال بدل جائے گی. لیکن جہاں اختلاف نہیں ہے اس کے بارے میں یہ شک کرنا، اگر صحابہ کے اوپر آپ یہ شک کریں گے تو اس کا معنی کہ صحابہ کی تو روایتی موت پر نہیں پھر رہ جاتی، وہ سمجھے ہی نہیں. بعض روایات کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلیے جو ان کا اختلاف ہوا تو اس کے بارے میں ایک رائے جو ہے وہ آپ تحقیق کی بنا سکتے ہیں. تو اسی لیے حافظ عبداللہ محدث روپڑی کا میں نے آپ کو بتایا تھا موقف یہ ہے کہ وہ صحابہ کے اختلافات کی حد تک جو ہے وہ گنجائش دیتے ہیں. بلکہ تقلید کے بارے میں جو میری ان سے 3 دن تک میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، چونکہ وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہی حوصلہ والے تھے، وہ سمجھانے کی کوشش کرتے تھے. تو مسئلہ بنیادی یہی تھا. تو کہنے کا وہ کہتے تھے صحابہ کا اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہے تو اس کے بارے میں فتوی بازی نہ کریں. تو میں بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ مولانا ثناء اللہ صاحب کہتے تھے نحن رجال و ہم رجال. جیسے صحابہ جو ہے تو اس کا لیکن اگر صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے تو ان کو اگر آپ نہیں مانتے تو روایتی جو یہ مسئلہ آگے روایت کا یہ ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ روایت کرنے والے بھی تو صحابہ کا اگر فہم صحیح نہیں ہوگا روایت کہاں معتبر رہ جائے گی. تو اس لیے کم از کم صحابہ کے فہم پر جو ہے وہ اعتماد ہونا چاہیے. ہاں جہاں کہیں آپس میں اختلاف ہو گیا وہاں آپ تحقیق کریں، لیکن یہ بھی کہنا غلط ہے کہ صحابہ معصوم تھے. صحابہ معصوم بھی نہیں تھے بھی ہماری طرح. لیکن اتنی بات ہے جیسے کہ ہمارے ہاں بھی جو براہ راست شاگرد ہوتا ہے اس کا جو معاملہ ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کے معاملے کا فرق ہوتا ہے. صحابہ کا اور ہمارا ایک فرق ہے. تو اس لیے حافظ عبداللہ صاحب نے ویسے تو کہا ہے کہ درایت اجتہادی جو ہے ہم اس کے پابند نہیں ہیں. اور درایت اجتہادی انہوں نے یہ مراد دی ہے کہ یہ جو کسی کلام میں غور و فکر کر کے جو فائدے حاصل کیے جاتے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں درایت اجتہادی. مثال طور پر انہوں نے مثال دی ہے کہ ابو لہب کی بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی جو بیوی جو ہے وہ ایندھن اٹھانے والی. تو کہتے ہیں کہ وامرأتہ جو ہے اس سے یہ نکلتا ہے کہ جاہلیت کے نکاح معتبر ہے. ٹھیک ہے، نکلتی ہے بات. اور یہ بات صرف یہاں نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. بہرحال مولود لہو سے کتنے نقطے نکلتے ہیں کہ خاندان کا ذمہ دار جو ہے وہ باپ ہوتا ہے. بلکہ جو ماں ہے اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ بہرحال وارث مثل ذالک، اگر مولود لہو موجود نہیں ہے تو جو اس کا وارث ہے وہ اس کی ماں کی کفارت کا بھی ذمہ دار ہے. تو یہ نقطے ہیں، لیکن یہ سارے اجتہادی نقطے ہیں. تو اس کا نام انہوں نے رکھا ہے درایت اجتہادی، کہ درایت اجتہادی جو ہے اس کے بارے میں آپ صحابہ سے اختلاف کر سکتے ہیں. یعنی گویا کہ انہوں نے اس حد تک مولانا ثناء اللہ صاحب کا ساتھ دیا ہے. اور جو درایت تفسیری ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ خاص طور پر تفسیر کے اندر صورتحال یہ ہے کہ یہ جو اصول ہے نا مفسرین کا وہ یہ ہے کہ اگر صحابی جو ہے وہ کسی قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کرے اور وہ تفسیر جو ہے اس کے اندر اجتہاد کا دخل نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اسرائیلیات میں سے نہ ہو، تو پھر وہ حکماً مرفوع ہوتی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ تفسیر صحابی کی نہیں ہوتی بلکہ نبی اکرم، اگر جو اس کے اندر وہ سارے اصول جو ہیں اصول تفسیر کے بسا اوقات جو ہے وہ مختلف قسم کے الفاظ ہوتے ہیں لیکن مراد ایک ہوتی ہے، وہ الگ اصول ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی انہوں نے جمع کی ہے. تو لیکن جو لوگ ان چیزوں میں نہیں پڑھتے، فرقوں کے اندر پڑھ گئے ہیں اور مسائل انہوں نے متعین کر لیے ہیں، اب اس میں خاص طور پر جب اصولی بات کرنے والے لوگ آتے ہیں تو وہ بڑی پھر ٹامکٹیاں مارتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے ہاں اصول کا ذوق اس لیے نہیں ہے کہ تقلید کے اندر اصول کی اور اجتہاد کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی. ہمارا تقلیدی ایک دور ہے.
ہمارے ہاں جو حنفی شیعہ وہ تو خیر ہیں ہی مقلد، اہل حدیث اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں، لیکن جس مسئلے میں جو اہل حدیث کا مسئلہ معروف ہو جائے اس کے اندر اتنے سخت ہوتے ہیں کہ دوسرے تو جو ہیں غور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یہ تیار نہیں ہوتے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں ہم نے تو جو کچھ لیا قرآن حدیث سے لیا ہے، حالانکہ وہ قرآن حدیث سے ضروری نہیں ہے کہ وہ لیا ہو۔ تو اسی لیے بعض مسائل کے بارے میں جب میں خاص طور پر کوئی تحقیق پیش کرتا ہوں تو اس کے اندر مجھے یہ خیال آتا ہے کہ فتوے بازی نہ کہیں شروع ہو جائے۔ تو اگرچہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں حکم دیا کہ اس میں آپ کو جو تحقیق ہے وہ انسان اپنی خلوص سے کرے اور خلوص سے پیش کر دے، اس کے بعد اس کا ولا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، یہ چیز ہونی چاہیے۔ اسی لیے بعض چیزیں جو ہیں وہ، چلیے یہ روایت آپ کے سامنے آئی ہے، میں نے اصل میں گفتگو اس کے حوالے سے ہی کی ہے۔ یہاں ایک صورتحال یہ بن گئی ہے، اگرچہ بات ایک یہ تھی کہ ظاہر کا مستقر اللہ جو ہے نا، بات اس کی بھی تھی، اس کی بات تو یہ تھی کہ ظاہر کا مستقر اللہ جو ہے یہ عبداللہ بن مسعود کی قرات ہے۔ اچھا، اب صورتحال جو ہے وہ واقعتاً یوں ہے کہ سب سے پہلے جو صحابہ کا اختلاف شروع ہوا ہے، یہ شروع ہوا ہے شام کے علاقے میں اور عراق کے علاقے میں۔ عراق کے اندر عبداللہ بن مسعود تھے اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ عبداللہ بن مسعود کی قرات پڑھتے تھے، اور جو شام کے لوگ ہیں وہاں ابی بن کعب تھے، وہ ابی بن کعب جو ہے ان کی روایت پڑھتے تھے۔ ان کے آپس میں جو ہے وہ اختلاف شروع ہوا، تو ظاہر ہے جب پہلا اختلاف ہو تو اس کے اندر شدت ہوتی ہے، شدت کے اندر یہاں تک آگے بڑھ گئے کہ کہنے لگے کہ جو یہ تلاوت کرے گا وہ کافر ہے، تکفیر کی نوبت آ گئی۔ اس وقت حضرت حذیفہ بن یمان جو یہ سارے واقعہ کو دیکھ رہے تھے، وہ جب مدینہ میں آتے ہیں تو اپنے گھر نہیں گئے، گھر جانے سے پہلے حضرت عثمان کے پاس گئے ہیں۔ حالانکہ دیکھیے انسان 4 مہینے کے بعد اگر آتا ہے واپس تو اسے کم از کم پہلے گھر جانا چاہیے، تو وہ صحابہ کے پاس گئے، حضرت عثمان کے پاس گئے ہیں، اور ان کو جا کر یہ سارا واقعہ بیان کیا اور کہا ہے کہ اس کو آپ جو کہ خلیفہ ہیں اس لیے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو حضرت عثمان نے جو ہے وہ اس معاملے کو حل کرنے کی پھر یہ کوشش کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں قرآن مجید کو جو ہے وہ ایسی صورت میں لکھ دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ جو ہے کوئی اس کو تلاوت نہ کرے۔ تو اب انہوں نے جو ہے وہ حضرت عثمان نے جو کام کیا قرآن مجید کو لکھنے کا، تو یہ کہنے کو تو لکھنا ہی ہے، لیکن اس کے اندر اور بہت سی چیزیں آ گئی ہیں۔ اس کے اندر ایک تو ہوئی ہے ایڈیٹنگ۔ آپ دیکھیں نا، ایک رسالہ ہوتا ہے، مضمون لکھنے والے تو لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو ایڈیٹر ہوتا ہے اس نے کیا کام کرنا ہے، کس مضمون کو اس نے کیا اہمیت دینی ہے، کس مضمون کو اس نے وہ اہمیت نہیں دینی، یہ کام ایڈیٹر کا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو آپ روزنامے پڑھتے ہیں نا، اس کے اندر لیڈ کس کی لگانی ہے، خبروں کو کس صفحے پر شائع کرنا ہے، کس انداز سے شائع کرنا ہے، یہ سارے کا سارا کام جو ہے یہ ایڈیٹنگ کا ہوتا ہے۔ تو اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن مجید کو جو ہے وہ جمع کیا، تو اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام کر چکے تھے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کام کر چکے تھے۔ لیکن آپ کی جو جمع کی شکل تھی وہ چونکہ آپ خود تو لکھنے والے ہوتے نہیں تھے اور صحابہ لکھتے تھے، تو صحابہ کو جو چیز میسر آتی تھی وہ کیا ہے کہ اگر کھجور کی چھال اس کو جو ہے وہ یوں بنا لیا جائے کچھ لکھا جا سکے، اور لکھتے بھی ایسی چیزوں سے تھے جو دھل جا سکتے، اگر وہ پانی میں ڈال دی جائے تو دھل جاتی ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو قرآن مجید جو ہے وہ کسی کاغذ کے اوپر نہیں لکھا گیا، وہ لکھا گیا چھالوں پر، اور پتلے پتھر جو چوڑے چوڑے ہوتے ہیں، اس طرح جو ہڈیاں ہوتی ہیں، یہ شانے کی ہڈیاں کچھ چوڑی ہوتی ہیں، ان شانے کی ہڈیوں پر جو ہے یہ قرآن مجید جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر جو ترتیب ہے وہ تو اب ظاہر ہو ہی نہیں سکتی، ظاہر ہے صورتوں کی ترتیب بھی اور باہمی ترتیب، ایک تو صورتوں کی باہمی ترتیب اور ایک ہے صورتوں کی اندرونی ترتیب۔ اس کے بعد جب علماء نے تحقیق کی، خاص طور پر صحابہ نے جو تحقیق کی ہے، اس کے اندر یہ بات ہے کہ
صورتوں کی جو اندرونی ترتیب ہے نا وہ تو موجود ہے، اور اس کے بعد جو صورتوں کی بیرونی ترتیب ہے، مطلب یہ کہ اس صورت کے بعد یہ رکھی جائے، اس صورت کے بعد یہ رکھی جائے، اس کی ترتیب جو ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڈیٹنگ ہے. اچھا، تو یہ توقیفی نہیں ہے. یہ توقیفی نہیں ہے، اور اس کے لیے خاص طور پر جو مستدرک حاکم ہے نا اس کا مطالعہ کرے. انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول نے جمع تو کیا ہے لیکن کتابت کی صورت میں نہیں. کتابت تھی لیکن کتابت اس طرح بکھری ہوئی، چھالوں پر، پتھروں پر، اس طرح شانے کی ہڈیاں اور بھی جو چیزیں اس قابل ہوتی ہیں، حتیٰ کہ چیتھڑے بھی، جو کپڑا ہوتا ہے نا اس کے اگر ٹکڑے مل جائے تو اس پر بھی لکھا گیا ہے. تو وہ سارے کے سارا ظاہر ہے اس کا ڈھیر بن سکتا ہے، اس کی کوئی کتاب تو نہیں بن سکتی. تو یہ جمع جو ہے یہ حقیقت میں ایک اس طرح کی جمع تھی جو آج کے ہمارے دور میں اس کو ہم کتابت تو اس لیے کہیں گے کہ لکھا گیا ہے، لیکن ویسے یہ اس طرح کا مرتب جمع نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد پھر جمع ہوا ہے ابوبکر صدیق کے زمانہ میں، اور ابوبکر صدیق کے زمانہ میں جب جمع ہوا ہے تو انہوں نے صرف اتنا کام کیا ہے کہ وہ جو الگ الگ ٹھکریاں اور اس طرح چیتھڑے، چھالیں، ان کی بجائے انہوں نے پھر کوئی کاغذ جیسی کوئی چیز، کہ کاغذ اس دور میں حجاز کا علاقہ کیونکہ پسماندہ علاقہ تھا نا، اس میں ایسی چیزیں موجود نہیں تھیں دنیا میں، لیکن پھر بھی کاغذ اس طرح کا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر جو خطوط لکھے ہیں بادشاہوں کو وہ تو کاغذ پر ہی لکھے ہیں، لیکن کم تھا، بہت کم تھا. تو اس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق نے تو اسے جو ہے وہ کاغذ میں منتقل کر دیا. اس کے بعد پھر جو تیسرا مرحلہ آیا ہے نا، اس لیے مستدرک حاکم کے اندر الفاظ ہے کہ جمع اللہ کے رسول نے کیا، اس کے بعد پھر اس کو جو صحیفہ کی صورت میں، یعنی کاغذ کی صورت میں جو ہے وہ ابوبکر صدیق نے بنایا، اور اس کے بعد پھر اسے جو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ دو جلدوں کے درمیان مابین دفتین، وہ حضرت عثمان نے بنایا ہے. اور مابین دفتین کے اندر پوری ترتیب موجود ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محنت بڑی کی ہے، اور انہوں نے صحابہ سے بھی کہا، لیکن جو جلیل القدر صحابہ تھے نا انہوں نے جو ہے وہ اس پر پوری طرح سے ساتھ نہیں دیا. خاص طور پر جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، حضرت عائشہ. اسی لیے اتقان کے اندر امام سیوطی نے صورتوں کی جو ترتیب ہے وہ ان کا ذکر کیا کہ ان کی صورتوں کی ترتیب جو تھی وہ کیا تھی، اور وہ اس ترتیب سے مختلف ہے جو اس وقت ہمارے ہاں ترتیب پائی جاتی ہے. ہمارے ہاں جو قراتیں ہیں نا ان کے اندر صورتوں کی ترتیب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ الفاظ صورتوں کی نہ بامی ترتیب اور نہ صورتوں کی اندرونی ترتیب، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں تو صرف اصل میں تلاوت کا مسئلہ ہے کہ تلاوت جو ہے وہ کیسی ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو قاری ہیں نا وہ تحقیق نہیں کرتے، تلاوت پر ان کا سارا زور ہے. میں اب اس کا ترجمہ کروں گا تو کوئی 2-4 سوال پیدا ہوں گے. میں آپ کو بتاؤں گا قاریوں کو اگر آپ پوچھ رہے ہیں قاری اس سے کورے ہوں گے، کیونکہ مجھے اس وقت اندازہ ہوا جبکہ یہاں ایک بڑا اجتماع تھا قاریوں کا، تو میں نے یہ کہہ دیا کہ عثمانی رسم الخط کے علاوہ بھی قرآن مجید کو اگر لکھ لے تو گناہ نہیں ہے. اور مجھے قاری حضرات جو ہے وہی بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ پڑھ گئے. یہ جو استاد قاری ہیں تو کہنے لگے مدنی صاحب یہ فتنہ پیدا نہ کریں. بھائی فتنہ، میں تحقیقی بات کر رہا ہوں، آپ علماء ہیں، یہاں آپ عوام ہیں نہیں. تو میں نے کہا کہ آپ دیکھیے کہ نور محمد اصح المطابق کی جتنی کتابیں ہیں ان کے اندر سارا قرآن مجید نستعلیق لکھا گیا ہے، اور وہ اردو رسم الخط ہے نستعلیق. تو کہہ رہے کہ اس کو اصل تو فارسی ہے، یہ فارسی رسم الخط جو اردو میں آیا ہے یہ اس میں لکھا گیا ہے، اور اس کے اندر وہ چیز جو ہے وہ اہتمام ہوتا ہی نہیں. اب دیکھیے نا، اب مالک ہے، یہ الف کے ساتھ دیکھا جائے کہ اس کے اوپر کھڑی زبر ڈالی جائے.
اردو میں تو ہم لکھیں گے مالک، حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیے کہ سلاد کا لفظ ہے قرآن مجید میں لکھا جائے گا واؤ کے ساتھ، لام کے بعد واؤ، اور اگر آپ قرآن کے علاوہ لکھیں گے تو واؤ کے بغیر لکھیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی منع نہیں ہے. وہ نقطہ اصل میں یہ ہے کہ کیا یہ واجب ہے. میں نے کہا تھا کہ دیکھیے ایک تو بات یہ ہے کہ اسے آپ توقیفی کہیں، لیکن توقیفی کا معنی یہ ہے کہ عثمان تک توقیفی ہے، کیونکہ رسم الخط تو عثمانی ہے. نہیں کہتے تھے نہیں یہ اللہ کے رسول تک ہے. میں نے کہا اگر اللہ کے رسول تک ہے پھر اس کو عثمان کا رسم الخط کہیں نہیں، اس کو آپ جو ہے وہ رسم الخط نبوی کہیں پھر اس کو. تو اس لیے یہ بات ہی عمل غلط ہے. لیکن وہ فوراً یہ فتنہ ہے، حالانکہ علماء کے اندر کوئی چیز ذکر کرنا فتنہ نہیں ہوتی. جب قاری خاص طور پر موجود ہوں تو میں نے چلیے جی اب میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سورتوں کی ترتیب لگائی اس میں کوئی جو انہوں نے اجتہاد کیا ہے اس کی بھی وجہ سمجھ میں آتی؟ دیکھیے انہوں نے جو ترتیب لگائی ہے نا وہ بالکل نئی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت کیا کرتے تھے نا عام طور پر تو انہوں نے اس ترتیب کا بھی لحاظ رکھا ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے نا جی سورۃ جمعہ اور منافقون یہ جمعہ کے دن پڑھا کرتے تھے تو انہوں نے ان دونوں کو جمع کیا ہے. اسی طرح سبح اسم ربک الاعلی حل اتاک حدیث الغاشیہ ان کو جمع کیا ہے. اسی طرح جو ہے وہ جو صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلاوت ہوتی تھی نماز میں یعنی اس کا لحاظ رکھے. جہاں تک اللہ کے رسول کا جو عمل تھا نا اس کو تو انہوں نے بہت اہمیت دی ہے، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے خلاف بھی ہے. جیسے کہ نسائی کی یہ روایت ہے، غالباً نسائی کی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید رات کی جو نماز کے اندر جو پڑھا ہے اس کے اندر پہلے آپ نے سورۃ بقرہ پڑھی ہے، پھر آپ نے سورۃ نساء پڑھی ہے، پھر آپ نے آل عمران پڑھی ہے. اب اس میں تو ترتیب اس سے مختلف ہے جو قرآن مجید میں اس کو پائی جاتی ہے. قرآن مجید میں تو آل عمران پہلے ہے اور نساء بعد میں ہے. یہ حضرت زید جو ہیں وہ آخری ارضا اخیرہ جو تھا اس میں اللہ کے نبی کے ساتھ شامل تھے، چونکہ جمع وہ کر رہے تھے شاید اس کو انہوں نے سامنے رکھا. نہیں عبداللہ بن مسعود بھی شامل تھے، ہاں دونوں شامل ہیں. اس چیز کو سامنے رکھا ہوا. دیکھو نا یہی الجھن بن رہی ہے نا. ایک روایت میں ان کا نام ہے. جا بنیادی بات سمجھ آ گئی. معیار ان کا رہا ہے کہ جس طرح رسول اللہ پڑھتے رہے ہیں وہ اس چیز کا خیال کرو. لیکن جہاں ایسی بات نہیں ہے پیدا ہوئی ہے، جیسے اب دیکھیے نا اس کا واقعہ جو آتا ہے وہ سورہ توبہ کا اور انفال کا مسئلہ پیدا ہوا. اچھا مضمون بھی تقریباً ایک ہی ہے. ہاں جی اجمال تفصیل. ہاں جی اجمال تفصیل. اچھا اب سوال پیدا ہوا کہ یہاں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جائے کہ نہ لکھی جائے. تو چونکہ فیصلہ ویسے جمع قرآن کے بارے میں حضرت عثمان فیصلہ حضرت عثمان کرتے تھے. جہاں کہیں ویسے تو اس کے اندر جو ہے وہ عبداللہ بن اس کے اندر عبداللہ بن مسعود ویسے نہیں ہے. ان 12 آدمی میں عبداللہ بن مسعود نہیں ہے. وہ تو تھے کوفے میں. جا وہ تھے کوفے میں تھے. تو یہ جو 12 آدمی ہیں جنہوں نے یہ جمع کیا ہے تو اس کے اندر حضرت عثمان اس کے ہیڈ تھے، لیکن زید بن ثابت جو ہیں وہ دونوں جگہ پر ہیں. ابوبکر صدیق کا جو جمع قرآن ہے وہ بھی زید بن ثابت نے کیا ہے، اور جو حضرت عثمان والا ہے وہ بھی زید بن ثابت نے کیا ہے. یعنی یہ اہم تھے. لیکن حضرت عثمان جو تھے وہ خود ہیڈ تھے، فیصلے وہ کرتے تھے. ابوبکر صدیق نے غالباً اس کی اس طرح سے نگرانی نہیں کی. انہوں نے جو ہے وہ حضرت زید کے سپرد کر دیا. اس میں نگرانی حضرت عمر نے کی ہے. ہاں حضرت عمر نے کی ہے. اس میں نگرانی حضرت عمر نے کی. حضرت عمر نے کی. حضرت عمر تھے. جی حضرت عمر نہیں ہیڈ نہیں تھے لیکن نگران تھے ساتھ. کام اگرچہ زید بن ثابت اور دوسرے لوگوں نے کیا ہے لیکن حضرت عمر ان میں شامل تھے، اس لیے کہ حضرت عمر کا ذکر آتا ہے بعض جگہ پر کہ مسائل پیدا ہوئے تھے تو اس کے بارے میں. چلیے میں اب سارے نقطوں کو حل کرنے کی بجائے آپ کو فی الحال تو میں جو ہے وہ اس روایت کے مطابق جو مسئلے پیدا ہوتے ہیں وہ چند ایک بتا دیتا ہوں. تو یہاں ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ امام بخاری کی سندیں جو ہیں وہ 2 ہے. ایک تو آپ نے حدثنا کے ساتھ بیان کی ہے اور ایک اور جو ہے وہ روایت لے آئے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ لیث بن سعد جو ہیں ان کی نئی سند ہے. اور دیکھیے نا
پہلے جو ہے وہ آپ دیکھیے موسیٰ ابراہیم سے اور ابراہیم ابن شہاب زہری سے، اور یہاں کیا ہے لیث عبد الرحمن بن خالد سے، اور یہاں اور ابن شہاب یہ ویسے ہیں 3 آدمی، دونوں جگہ 3 ہیں۔ سند ہی ایک ہے، صرف اس میں لیث کا استاد دوسرا ہے بس۔ نہیں لیث تو اس میں ہے ہی نہیں، دوسری میں تو ہے، پہلی میں تو نہیں ہے نا لیث۔ پہلی میں نہیں ہے نا، پہلی میں یعنی کہ امام بخاری کے جو استاد ہیں وہ موسیٰ اب ابراہیم ہے، موسیٰ ہے نا، تو اب یہاں اچھا لیث امام بخاری نے لیث کی جو روایت کی ہے وہ قالہ کے ساتھ کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قالہ کو تو امام بخاری جو ہیں وہ حجت نہیں سمجھتے نا، یعنی اس کا معنی یہ ہاں جی معلق ہے نا، یہ معلق ہو گئی نا، لیکن اسی لیے امام بخاری نے جو ہے وہ پہلی کو اساس کے طور پر پیش کیا ہے، اور دوسری روایت صرف تائید کے طور پر ہے، یعنی معلق روایت جو ہے یہ تائید کے طور پر ہے، اور اسی لیے قال لیث انہوں نے تائید کر دی ہے سند کی۔ اور اگر اس کو جو ہے مزید آگے بڑھایا جائے امام بخاری تک تو یہ ہے بھی اسفل، یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ موسیٰ دونوں کا شاگرد ہو، ابراہیم کا بھی اور لیث کا بھی۔ نہیں یہ تو ہو سکتا کی بات نہیں نا، یہ خبر کی بات ہے، خبر میں ہو سکتا نہیں ہوتا، خبر میں جو ہے دلیل ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہاں جو ہے وہ دیکھیے نا، اس روایت میں جو لیث اور امام بخاری کے درمیان میں کوئی اچھا امام بخاری نے پھر اس کو یعنی قالہ کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو روایت ہوتی ہے اس کے اندر اتصال لازمی نہیں ہوتا، تو اسی لیے امام بخاری جو ہے وہ قالہ کے ساتھ جب بیان کرتے ہیں تو وہ روایت جو ہے وہ امام بخاری یعنی اس کو تائید کے لیے لاتے ہیں، اس کو اساس نہیں بناتے۔ ویسے بھی اگر اس کے ساتھ امام بخاری وہ شخص لے آتے جس نے لیث سے سنی ہے تو یہ روایت جو ہے یہ اسفل ہوتی، تو امام بخاری جو ہے وہ اعلیٰ کو بنیاد بناتے ہیں، اسفل کو بنیاد نہیں بناتے۔ چلیے یہ تو ایک نقطہ تھا۔ خیر اس کے بعد جو روایت ہے نا ابن شہاب زہری سے آگے وہ ایک ہی ہے۔ چلیے آگے یہ ہے کہ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے میری طرف ایک آدمی بھیجا، تو ابھی انہوں نے اختصار سے یہ بیان کیا ہے کہ فتتبعت القرآن حتی وجدت آخر سورۃ توبۃ مع ابی خزیمۃ انصاری، تو میں نے جو ہے وہ محنت سے جو تلاش ہوتی ہے اس کو تتبع کہتے ہیں، تو میں نے محنت سے جو ہے وہ تلاش کر کے قرآن مجید کو جو ہے وہ تیار کیا۔ اس کے اندر کہتے ہیں کہ یہاں انہوں نے وہ شرط ذکر نہیں کی، وہ حضرت عثمان کے بارے میں تو شرط معروف ہے کہ انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ میرے پاس جو ہے وہ کم از کم 2 آدمی ایسے ہونے چاہیے جن کے پاس جو ہے وہ تحریر موجود ہو، اور تحریر بھی جو ہے وہ ایسے تحریر نہیں، تحریر وہ ہو جو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منظور شدہ ہو، کیونکہ جو تحریر منظور شدہ نہ اس کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہوتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم 2 آدمیوں کے پاس اس کی تحریر ہونی چاہیے، اگرچہ قرآن مجید میں یہ ایک لکھنے کے لیے انہوں نے شرط رکھی تھی، قرآن مجید کا جو ثبوت ہے وہ لکھائی کے ساتھ نہیں ہے، وہ تلاوت کے ساتھ ہے، تو اسی لیے جو ہے وہ آپ کو مثالیں ملیں گی کہ ان کے بارے میں تحریر ایک شخص کے پاس ملتی ہے، اور پھر اس کے بعد زبانی تائید کرنے والے کئی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک روایت جو ہے وہ یہاں نہیں موجود، لیکن ایک روایت میں ہے کہ خزیمہ بن ثابت انصاری کی بات ہے، تو حضرت عمر نے اس کی جو ہے زبانی تائید کی ہے، یعنی ان کو جو قرآن حفظ تھا اس کے اندر ان کو یہ آیت حفظ تھی، لیکن زبانی تائید ہے، تحریر انہوں نے پیش نہیں کی حضرت عمر نے، تو اس لیے تحریر صرف ایک شخص کی ہے، ابو خزیمہ انصاری کی۔ اور یہ ابو خزیمہ انصاری کے اگرچہ اور نام معروف ہیں، لیکن ایک نام یہ بھی جو ہے وہ ناموں میں موجود ہے، حارث بن خزیمہ، تو اس لیے یہ نام ذرا چھوٹا ہے، اس لیے اس کو ذرا زیادہ شہرت مل گئی ہے، حارث بن خزیمہ۔ اور یہ جو ایک اور شخص ہے جو ذکر آئے گا اس کا نام ہے خزیمہ بن ثابت، یہ دونوں انصاری ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تو حضرت زید بن ثابت نے، لیکن یہاں اس شرط کا اس لیے ذکر نہیں کیا
کہ یہ شرط جو ہے یہ حضرت عثمان کی شرط تھی، کیونکہ ابوبکر صدیق کا مقصد تو صرف جمع کرنا تھا، اس کی جو مزید تحقیق ہے وہ پھر بعد میں ہوئی ہے۔ تو انہوں نے جو ہے کہ یہ ابوبکر صدیق کے زمانے کی بات ہے ویسے، کہ انہوں نے ابو خزامہ انصاری کے پاس جو ہے یہ صرف پائی۔ تو اب اس کے بارے میں جو الجھاؤ پیدا ہوتا ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابو خزامہ انصاری جو ہیں یہ عام صحابہ کی طرح ان کی شہادت ایک شخص کی شہادت ہے، جبکہ خزامہ بن ثابت انصاری جو ہے نا اس کی شہادت جو ہے وہ دو شخصوں کی شہادت ہے، یعنی وہ ایک اور واقعہ ہے۔ اس اور واقعہ کے نتیجے میں خزامہ بن ثابت انصاری کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ اس کی شہادت جو ہے وہ دو آدمیوں کی ہوگی۔ وہ ایک واقعہ ہے، میں مختصر سا اس لیے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ تکمیل ہو جائے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے اندر کسی شخص سے جو ہے وہ سودا کیا، اور سودا کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ سودا تو کیا سفر میں، لیکن اس کو جو آپ نے ادا کرنی تھی رقم وہ آپ نے جو ہے وہ مدینے میں آ کر کرنی تھی۔ جب آپ رقم لینے گئے ہیں اپنے گھر میں تو اب چونکہ مارکیٹ میں پہنچ گیا تھا، اب کئی اس کے خریدار اور تھے، اس کی بات جو ہے وہ کسی اور سے ہو گئی، اس نے زیادہ رقم دے دی۔ اب جب رقم دے دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے گھر سے رقم لے کر تو اس نے کسی اور سے بات کر لی تھی، وہ کسی اور کو دے رہا تھا۔ تو نبی اکرم نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا میرا سودا ہو چکا ہے، صرف رقم کا مسئلہ ادھار کا تھا، ہماری آپس میں جو بات چیت ہے وہ تو طے پا چکی ہے، اس لیے رقم ایک الگ چیز ہے، وہ ضروری نہیں کہ انسان فوری دے، وہ ٹھہر کے بھی دے سکتا ہے۔ اس نے کہا جی سودا ہی نہیں ہوا۔ اب اس کے بارے میں جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت گواہ کوئی نہیں تھا۔ اس وقت خزیمہ بن ثابت انصاری جو ہے نا وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی میں گواہ ہوں۔ اس نے کہا جی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کا سودا جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا، اور صرف رقم کی بات جو ہے وہ رہ گئی تھی، وہ یہاں آ کر مدینہ منورہ آ کر ادا کرنی تھی۔ اب یہ خزیمہ بن ثابت انصاری کا جو واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کی گواہی کی وجہ سے آپ کے حق میں فیصلہ آ گیا، لیکن بات یہ پیدا ہوئی کہ اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا کہ تم نے گواہی کیوں دی، تم نے گواہی کیسے دی، تم تو وہاں موجود نہیں تھے۔ اس نے کہا کہ یہ آسمان کی خبریں آپ ہمیں دیتے ہیں تو ہم مانتے ہیں، ہم زمین کی خبر آپ کی نہ مانیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر شہادت جو ہے وہ اتنی پکی ہو، اس پر اعتماد کیا جا سکے تو گواہی دی جا سکتی ہے، خواہ انسان اس کے اندر خود موجود نہ ہو۔ خیر مسائل کئی نکلتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خزامہ گواہ تو دو ہونے چاہیے تھے، لیکن ہماری بات بن گئی صرف تیری گواہی سے، لیکن تیری گواہی جو ہے وہ آئندہ دو شخصوں کی گواہی ہوگی۔ تو اس بنا پر یہ خاص طور پر جو قرآن مجید کے جمع کی بات آتی ہے اس کے اندر آتا ہے کہ خزیمہ بن ثابت انصاری کی گواہی جو ہے وہ دو آدمیوں کے برابر تھی، اس اعتبار سے ایک تحریر بھی کافی تھی۔ یہ بات خزیمہ بن ثابت انصاری کے بارے میں تو ہو جاتی ہے، لیکن ابو خزیمہ جو ہے جس کا نام حارث بن خزیمہ ہے، ابو خزیمہ تو اس کی کنیت ہے نا، تو اس کے بارے میں تو یہ بات نہیں ہے نا کہ اس کی گواہی دو آدمیوں کے برابر ہو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر کی یہ شرط جو ہے وہ اتنی زیادہ پکی نہیں تھی، اگرچہ ہوگی لیکن اتنا زیادہ اس کا اہتمام نہیں ہوا۔ لیکن حضرت عثمان نے تو باقاعدہ دلیل بنا کر جو ہے وہ خزیمہ کی بات لی ہے۔ چلیے جی، اب یہ بات آپ کو سامنے آ گئی نا۔ چلیے اگرچہ سوالات اور بھی ہیں لیکن میں اس پر اکتفا کرتا ہوں کہ
ابوبکر صدیق کے قرآن مجید کی جمع کے اندر. اور یہ بات اس کی مزید تائید کے طور پر میں آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ ابوبکر صدیق کے زمانہ میں جو قرآن مجید لکھا گیا ہے اس کے اندر یہ اہتمام بھی نہیں ہے کہ یہ تمام قراتوں پر مشتمل ہو، اس کے اندر قراتیں جمع ہو جائیں. حضرت عثمان کے زمانہ میں جو قرآن مجید کی کتابت ہوئی ہے انہوں نے قراتوں کا خیال رکھا ہے، اس لیے کہ نہ تو نقطے تھے نہ حرکتیں تھیں، اور قراتوں کا بیشتر حصہ تو نقطوں اور حرکتوں کے اختلاف کا ہے. اور جہاں کہیں حروف کا اختلاف ہے اس کا حل انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے 5 قرآن مجید تیار کیے. تو اس کے اندر کیا مطلب، جب 5 نسخے تیار کیے تو وہ حروف جو ایک نسخے میں ہیں وہ دوسرے میں نہیں پائے جاتے. تو اس اعتبار سے قرآن مجید تو ویسے 5 تیار کیے گئے تھے لیکن بھیجے گئے ہیں 8 علاقوں کی طرف. اسی لیے اس میں اختلاف ہے کہ قرآن 5 تیار ہوئے تھے کہ 8 تیار ہوئے تھے. تو اس لیے وہ روایات جو 5 والی ہیں وہ زیادہ راجح ہے. لیکن جو ترسیل ہوئی ہے اور جب قرآن بھیجے گئے ہیں تو خالی قرآن نہیں بھیجے گئے، اس کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنے والے بھیجے گئے ہیں. اس لیے کہ قرآن مجید کی کتابت جو ہے وہ صرف ایک ثبوت کے لیے ہے، اصل نہیں ہے. اصل تو قرآن کی تلاوت ہے، تو اس لیے 7 قاری بھیجے گئے ہیں. تو اس لیے قراتوں کا جو مسئلہ ہے وہ قاریوں کے ساتھ متعلق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عثمان نے جو خاص رسم الخط جو اختیار کیا ہے نا، اس کے اندر انہوں نے یہ اہتمام کیا ہے. یہ دوبارہ جی پتری ہو گیا بند. اس کے اندر انہوں نے اہتمام کیا ہے کہ یہ اس کے اندر احتمال یعنی وہ ایسا ہو کہ اس کے اندر کئی قراتیں جو ہیں جمع ہو جائیں. اگرچہ مجھے اس کی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی، لیکن میں ویسے اپنی گفتگو میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. اس کی اصل میں وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو 7 حروف ہیں نا، اب یہ ماشاءاللہ قاری یہاں موجود ہے اسی بات میں اکثر کر رہا ہوں. قرآن مجید کے جو 7 حروف ہیں، یہ 7 حروف جو ہیں یہ الگ الگ حرف جو ہے قراتیں اس طرح نہیں ہیں. قراتیں جو ہیں وہ ان کا ملغوبہ ہے، کیونکہ اگر یہ قراتیں جو ہیں وہ الگ الگ ہوں تو پھر قراتیں تو 7 ہونی چاہیے. قراتیں 7 نہیں ہیں. 10 تو متواتر ہے، اور باقی 4 کے بارے میں یہ ہے کہ کچھ اختلافات ہیں. تو ویسے تو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ قراتیں 14 ہے، لیکن 10 اس میں متواتر ہیں اور 4 جو ہے ان کے بارے میں اختلافات ہیں. تو اسی لیے جب قاری بات کرتے ہیں تو اتنے محدود ہو جاتے ہیں کہ من طریق درا یا من طریق شاطبیہ یہ لفظ ساتھ لاتے ہیں. اس لیے کہ قراتیں تو ان کے علاوہ بھی ہیں، بلکہ مراکش نے ایک اور کام کیا ہے کہ انہوں نے جو 10 قراتیں اور بنا دی ہیں انہوں نے. مراکش نے یہ جو 10 قراتیں، ایک تو ہے نا دنیا بھر میں معروف کہ 10 قراتیں ہیں، انہوں نے صرف مراکش کی حد تک جو ہے 10 قراتیں اور بنا دیں. تو قراتوں کی تعداد تو بہت ہے، لیکن قراتوں کا تعلق جو ہے وہ صرف ایک ادائیگی کے انداز سے ہے. تو یہ جو ادائیگی کا جو انداز ہے نا، اس اعتبار سے تو اب آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 10 قراتوں کی روایتیں 20 ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر ترک بنائے جائے تو 80 ہیں، اور اگر اس سے بھی آگے چلے جائے تو یہ 1000 کے قریب بن جاتی ہیں. تو یہ مسئلہ جو ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو اس مسئلے کو اگر آپ نے صحیح سمجھنا ہو نا تو اس قرآن کی تاریخ پر جو ہے وہ ابو داود جو مشہور محدث ہیں ان کا بیٹا ہے ابن ابی داود، اس کا نام مشہور ہے. اس کی یہ کتاب ہے کتاب المصاحف. اس نے تاریخی طور پر اس تمام کو جمع کر دیا ہے. لیکن وہ کتاب المصاحف جو ہے نا، اس کی روایات ظاہر ہے کہ اس معیار کی ساری روایات نہیں ہے. تاریخ ہے نا، تو تاریخ کے اندر وہ معیار نہیں ہوتا. اسی بنا پر کتاب المصاحف جو ہے اس کو بنیاد بنا کر مستشرقین نے بہت جو ہے وہ ہیرا پھیری کی کوشش کی ہے. لیکن الحمدللہ کام کرنے والوں نے اس پر بڑا بھرپور کام کیا ہے. یہ ایک تحقیقی مسئلہ ہے. تو آپ کو میں نے یہ بتا دیا کہ یہاں یہ جو بات ہے نا،
ابو خزامہ ثابت انصاری کے بارے میں یہ ابو بکر صدیق کے زمانہ میں قرآن مجید جو جمع ہوا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شرط جو ہے نا کہ 2 کے پاس لکھا ہوا ملے یہ حضرت عثمان کی شرط ہے. اور ویسے بھی جو حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن مجید جمع کیا تھا لیکن دوسرے قرآن مجید انہوں نے نہ منگوا کر ضائع کیے ہیں اور نہ انہوں نے لوگوں کو روکا ہے. ضرورت نہیں تھی اس وقت. جا اس وقت صرف جمع کی ضرورت تھی. یہ جو مسئلہ بنا ہے نا کہ باقی تمام کے تمام جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت عثمان نے جلا دیے تھے لیکن حضرت حفصہ والا جو قرآن مجید ہے نا اس کو جلانے کی بجائے پانی میں دھو دیا تھا. وہ بھی حضرت حفصہ کی وفات کے بعد کی بات ہے. اس کو پانی میں دھویا گیا تھا. اس وقت یہ حضرت حفصہ نے اپنی وفات کے وقت جو ہے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر کو دے دیا تھا قرآن مجید. وہ جو ابو بکر صدیق کا قرآن مجید تھا نا وہ حضرت حفصہ کے پاس تھا نا. تو اس لیے میں نے آپ کو خلاصہ کے طور پر بات بیان کر دی ہے. لیکن ایک نقطہ جو ہے یہ بڑا اہم ہے کہ کیا یہ شرط 2 شخصوں کی لکھائی کی یہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانہ میں تھی؟ کیونکہ اگر 2 شخصوں کی بات ہے تو یہ ابو خزیمہ جو ہے اس کی گواہی تو 2 آدمیوں کے برابر نہیں ہے. 2 آدمیوں کے برابر تو خزیمہ بن ثابت کی بات ہے. اور اس کا جو معاملہ ہے وہ ذرا اس سے مختلف ہے. بلکہ میں اگر خلاصہ بیان کرنا چاہوں تو اس کا معاملہ جو ہے وہ ان دونوں چیزوں کے بارے میں بھی ہے. تو سورۃ توبہ کی آیات کے بارے میں بھی ہے اور ایک سورۃ احزاب کی آیت ہے. اللہ اکبر. سورۃ احزاب کی آیت جو ہے وہ شروع آیت من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. یہ آیت جو ہے سورۃ احزاب کی یہ جو ہے یہ خزیمہ بن ثابت انصاری جو ہے صرف اس کے پاس تھی. لیکن یہ آیت جو ہے جو ابو بکر صدیق کے زمانہ میں ابو خزیمہ کی وجہ سے آئی ہے. اس کے بارے میں چونکہ ابو بکر کے قرآن مجید کی ایک تائید مل گئی تھی ابو بکر صدیق کے قرآن مجید کے اندر یہ موجود تھی نا تو اس لیے اس کو جو ہے وہ خزیمہ بن ثابت انصاری نے پھر اس کی تائید کر دی. خزیمہ بن ثابت انصاری کی تائید اس وجہ سے ہوئی ہے کہ اس نے جو ہے وہ اگرچہ سورۃ احزاب کی آیت جو ہے وہ اس کے پاس سے ملی تھی لیکن اس نے اس کی بھی تائید کر دی. ابو خزیمہ بن جو ہے ابو خزیمہ انصاری کی تائید کی. اس اعتبار سے جو ہے اس آیت کو بھی جو ہے قرآن مجید میں باقی رکھا گیا. تو یہ وہ چیز ہے جو میرے خیال میں تمام اعتراضات جو بنتے ہیں نا اس کا ایک جواب ہے. تو جواب امکانی اس لیے کہ جمع کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اگر جو امکانی صورت ہو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے. تو میں جو تحقیق کی صورت میں سمجھا ہوں وہ یہ سمجھا ہوں. ہاں جی قاری مصطفیٰ صاحب تسی ماشاء اللہ قاری ہو. میں یہ گل بیان یہ جو دوسری روایت ہے نا من المؤمنین رجال والی ہاں جی اس میں خزیمہ بن ثابت انصاری کا نام ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اسی سے سوال یہ ہے کہ خزیمہ بن ثابت انصاری کی تو بات آ گئی کہ اس کی گواہی 2 کے برابر تھی. اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ سورۃ توبہ کی آیت تھی. یہ وہ حضرت زہر کو ممکن ہے حضرت زہر کو بھی پتہ ہو. نہیں دیکھیے نہیں خبر میں امکان نہیں ہوتا. دیکھیے جمع کے اندر امکان ہے. آپ کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتے خبر کی صورت میں امکان کی صورت میں. وہی باتیں ہیں یہ پھر باقی کا سارا مسئلہ یہی ہے کہ وہ کچھ اضافے کر دیتا ہے اس لیے اس کو جھوٹا کہتے ہیں. نہیں زبانی تو سارے لوگوں کو یاد تھا نا خبر کو یاد. سوال یہ ہے کہ زبانی کا تو اختلاف ہی نہیں ہے. اس کے اندر تو 20 لوگوں کو یاد تھا. تواتر تو وہ پڑھنے کے ساتھ ہی ہے. سوال یہ کہ یہ جو شرط تھی 2 آدمیوں کی لکھا ہونا 2 آدمیوں کے پاس یہ 2 دفعہ ٹوٹی ہے. ایک دفعہ ٹوٹی نا. ایک تو ابو خزیمہ جو انصاری ہیں ہاں جی تو گواہی ڈبل ہے نا ان کو تو چھوڑ دینا. کن کی؟ خزیمہ انصاری کی. خزیمہ نہیں خزیمہ بن ثابت انصاری کی ڈبل ہے. وہ تو صرف اس کے بارے میں ہے نا
جو احزاب کی آیت ہے, یہ توبہ کی آیتوں کے بارے میں کیا؟ ایک بار ہی ٹوٹی نا, 2 دفعہ تو نہ ٹوٹی نا. ہاں جی ایک ہی دفعہ ٹوٹی نا, 2 دفعہ تو نہ. نہیں دیکھیے ٹوٹی تو ادھر بھی, اس کی تحریر بھی تو 2 کی نہیں ہے نا, سورۃ توبہ کی, وہ تو ایک کے پاس ہے. تو صرف یہیں پر ٹوٹ گئی نا وہ شرط, اور تو کہیں نہیں ٹوٹی. نہیں ٹوٹی ہے, لیکن ہم اس کو اگر یوں جمع کریں کہ کیونکہ بعض روایات میں جو کتاب المصائف کی روایات ہیں ان کے اندر دونوں جگہ پر خزیمہ بن ثابت کا نام ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو خزیمہ انصاری کی تائید خزیمہ بن ثابت نے سورۃ توبہ کے بارے میں کی ہے. یوں بات بن گئی نا. بات پھر وہیں پر آ گئی نا کہ ایک ہی دفعہ ٹوٹی, 2 دفعہ ٹوٹی. نہیں وہ اب ٹوٹی کا بھی جواب تو آ گیا نا. ہاں جی. آپ ماشاءاللہ ایک عام آدمی ہے, میں آپ سے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ اس لیے کہ اگر عام آدمی سمجھ جائے گا پھر علماء کو تو سمجھنا چاہیے. ہاں جی, اگر سمجھ آتی ہے تو پھر یہ بات, یعنی میں اس کو جمع یوں ممکن سمجھتا ہوں کہ احزاب کی جو آیت ہے وہ تو یہی ہے, ایک آدمی خدا اس کا تو حل آ گیا کہ اس کی گواہی 2 کے برابر تھی. اصل میں مسئلہ ابو خزیمہ کا پیدا ہوتا ہے. ویسے ابن حجر نے جو ہے وہ یہ بہت لمبی بات کی ہے فتح الباری میں. تو میں نے یہ فتح الباری کی جو بات ہے یہ اپنے پڑھاتے ہوئے بخاری کو جو میں نے پہلے پڑھایا ہے اس کو میں نے اس کی بڑی بات لمبی پڑھی تھی. اس کے اندر ابن حجر نے یہ کام کیا تھا کہ سورۃ احزاب کی آیت خزیمہ بن ثابت کے اوپر لگائی, اور یہ سورۃ توبہ کی جو 2 آیتیں ہیں وہ ابو خزیمہ کی طرف لگائی. یہ ویسے توجیہ تو اچھی ہے. پھر اس پر اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ خزیمہ بن ثابت کی تو گواہی 2 کے برابر تھی, ابو خزیمہ کی گواہی تو 2 کے برابر نہیں ہے. آتی ہے نا سمجھ؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو ایک دفعہ وہ قبول ہو چکی تھی بات ابو بکر صدیق کے زمانہ میں, تو یہ بھی ایک تائید ہے کہ ایک دفعہ قبول ہو چکی تھی, اور ابو خزیمہ کی بات. اور دوسری دفعہ جو ہے وہ خزیمہ بن ثابت انصاری نے بھی اس کی تائید کر دی, چونکہ ابو بکر صدیق کا قرآن مجید منگوایا گیا ہے ان کے دور کا. سارا کچھ جمع کرنے کے بعد زید بن ثابت نے اس قرآن مجید کا کئی دفعہ جو ہے وہ مطالعہ کیا ہے, کم از کم 3-4 مرتبہ جو ہے انہوں نے اس قرآن مجید کو بار بار دیکھا ہے کہ کوئی اس میں غلطی تو نہیں رہ گئی. تو اس کے اندر یہ جو آیت تھی توبہ کی یہ باقاعدہ موجود تھی. ابو بکر صدیق نہیں اس وقت نہیں تھی, بعد میں جب اس کو جو ہے وہ نہیں کیا اس کو کہتے ہیں, ہاں جب انہوں نے ابو بکر صدیق کا صحیفہ منگوایا حضرت حفصہ سے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں دینا. انہوں نے معاہدہ کیا تھا قسم کھا کر میں تمہیں واپس کر دوں گا. تو اس کو جب منگوایا تو اس کے ساتھ پھر مقابلہ کیا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ مقابلہ کیا تو اس کے اندر پھر یہ ابو خزیمہ والی جو سورۃ توبہ کی آیات ہے وہ موجود تھی. تو یہ گویا کہ ایک متبادل تحریر جو ہے نا وہ گواہی بن گئی. متبادل میں نے اس لیے کہا ہے کہ اللہ کے رسول کی جو تحریر تھی نا ابو بکر صدیق نے نئی تحریر کروائی ہے نا, تو ایک تحریر وہ بن گئی اور ایک تحریر خزیمہ بن ثابت کی تائید ہو گئی. تو اب جو ہے وہ اس سے اعتراض کا جواب آ گیا کہ 2 تحریریں اکٹھی ہو گئیں, ایک خزیمہ بن ثابت انصاری کی سورۃ احزاب کی, اور دوسری جو زید بن ثابت نے حضرت ہاں ابو بکر صدیق کے صحیفے میں تو یہ موجود تھی نا سورۃ توبہ, تو ایک وہ تحریر بھی تو بن گئی نا, اگر تو متبادل تحریر تھی وہ. تو اس طرح سے 2 تحریریں بن گئی. چاہے متبادل ہو لیکن شہادت تو بن گئی. ہے جی, چاہے متبادل ہو لیکن شہادت تو بن گئی. متبادل بھی تو شہادت ہوتی ہے. ہاں شہادت. دیکھیے اگر ایک شہادت جو ہے موجود نہ ہو اور ایک آدمی کہے کہ میں نے خود سنا ہے
فلاں مرحوم سے، تو وہ گواہی دے سکتا ہے. اس کو ویسے کہتے ہیں شہادہ ثانویہ، کہ ایک آدمی جو ہے وہ گواہ تھا لیکن فوت ہو گیا، اور دوسرا آدمی جو ہے آ کر گواہی دیتا ہے کہ میں نے اس سے خود سنا تھا، اور وہ آدمی معتبر ہے. تو اس صورت میں اس کو شہادہ ثانیہ کہتے ہیں. لیکن اگر وہ گواہی موجود نہ ہو تو پھر شہادہ ثانیہ بھی معتبر ہوتی ہے. یہ میں نے تو معرفت اس کا جو ہے وہ جمع کی صورت یہ سوچی ہے. چلیے ایک اعتراض جو میں نے کیا تھا کم از کم اس کا تو میں نے جو ہے وہ حل آپ کو نکال دیا ہے. باقی دیکھیے یہ واللہ اعلم بالصواب. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. آگے تو خیر اس کی تائید ہے. اب امام بخاری نے وہ جو لیس کی جو روایت ہے نا جس کو سند کی تائید کے طور پر پیش کیا تھا، اب اس کی پوری سند بیان کر دی ہے. وہ یہ ہے کہ حدثنا یحییٰ بن بکیر حدثنا لیث عن یونس بہذا. اب دیکھیے یہ سند نئی ہے. نئی سی یہ ہے کہ وہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ لیث اور امام بخاری کے درمیان کون آدمی ہے، وہ یحییٰ بن بکیر ہے. لیکن نئی سی یہ ہے کہ لیث، یہ جو نئی سند ہے یحییٰ بن بکیر کی، اس کے اندر لیث یونس سے روایت کر رہا ہے، اور جو پہلی روایت تھی قال اللیث حدثنی عبد الرحمن بن خالد، وہاں اس کا شیخ عبد الرحمن بن خالد تھا. اس لیے یہ 3 سندیں ہو گئی. ہاں جی قاری صاحب ٹھیک ہے نا؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ کم از کم اگر کسی آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ چلیے میں نے اپنی بات بیان کر دی ہے. تو گویا کہ 3 سندیں امام بخاری. اب آگے چلیے. ذکر تو یہاں جو ہے وہ میں بتا چکا ہوں کہ کچھ کے برات کی جو آیتیں ہیں وہ رب العرش عظیم پر ختم ہوتی ہیں. تو اس لیے امام بخاری کا جو عنوان ہے وہ ہے ہی اسی سے، وہ رب العرش عظیم. چلیے جی اگلی حدیث ہے حدثنا معل بن اسد حدثنا وہیب عن سعید عن وہاں سے کیا تعلق ہوا اس سے؟ ان دونوں روایات، کن دونوں روایت ہیں؟ یہ جو قرآن مجید کے متعلقہ ہیں، عرش کا تذکرہ ہے نا. عرش کا تذکرہ ہے نا، وہ رب العرش عظیم. سورۃ توبہ کی آیتوں میں عرش کا تذکرہ ہے نا. لیکن معنوی اعتبار سے کیا ہے اس کا اس کے ساتھ تعلق؟ کس کا؟ اس میں ظاہری طور پہ نہیں ہے نا، ویسے لفظی ہے کہ لفظ عرش کا آ گیا ہے تو اس کے نہیں، امام بخاری کا مقصد صرف اتنا ہے، انہوں نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ کا عرش موجود ہے. اب روایات متنوع ہیں، انہوں نے ان روایات کے اندر عرش کا لفظ آ گیا ہے، بس جس میں عرش کا لفظ آ گیا. امام بخاری یہاں یہ صرف ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عرش اللہ تعالیٰ کا حقیقی معنوں میں عرش ہے. یہی وہ ظاہری استدلال ہے جسے آپ کہتے ہیں اتنا کبھی نہیں ہوتا بس علامت ہوتا ہے. کیا؟ یہی وہ ظاہری استدلال ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ اتنا کبھی نہیں ہوتا علامت ہوتا ہے. نہیں، میں نے علامت جو ہوتی ہے نا بسا اوقات یہ جو دلیل ہوتی ہے اس سے زیادہ قوی ہوتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو میں کہتا ہوں کہ بیت العتیق تک جائیے اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تو یہ بتانا جو ہے وہ دلیل ہے. بتانے والے کو کہتے ہیں نا کہ وہ دلیل میں نے بیان کر دی کہ ادھر سے جانا، ادھر سے جانا، ادھر سے جانا، پھر آپ بیت العتیق پہنچ جائیں گے. اور اگر علامتیں مقرر کر دیں کہ ہر جگہ بورڈ لگا دیے جائیں تو اب آپ کو جو ہے وہ بورڈوں کے ذریعے سے پہنچنا آسان ہو جائے گا. ہیں ویسے دونوں ہی علامتیں، ایک آپ نے لگائی ایک پہلے سے لگی. ہاں جی، نہیں دونوں علامتیں نہیں ہیں، پہلی دلیل ہے جو میں نے بتایا ہے کہ بیت العتیق میں ادھر سے جائیے، دائیں طرف مڑ جائیے، پھر بائیں مڑ جائیے، یہ دلیل ہے. علامت صرف وہ ہوگی جو بورڈ ہوں گے. دلیل کس معنی میں؟ پھر دلیل کہتے ہیں کسی چیز کو بتانا. لغوی معنی میں لے رہے ہیں. دلیل کا معنی لغوی ہے، یعنی دلیل کہتے ہیں اس کو ہے بتایا جائے. ایک دلیل کا معنی حجیت ہوتا ہے نا، اس بات کسی چیز کا. نہیں، میں اس کو حجیت کی بات نہیں کر رہا، وہ الگ بات ہے کہ دلیل حجت ہے، علامت حجت ہے کہ نہیں. تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ دلیل کا معنی ہوتا ہے صرف بتا دینا، اور علامت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے علامتیں مقرر کر دینا. اور آپ دیکھیں نا، جب بھی اس وقت آپ نے پتہ نہیں لمبے سفر کیے ہے کہ نہیں، میں تو بہت کرتا ہوں.
ہم نے کسی کے ادارے میں جانا ہو تو ہم اس کو لوکیشن بھیج دیتے ہیں. ایک آپ کے موبائل میں اب وہ لوکیشن کا مسئلہ آ گیا ہوا ہے, لوکیشن بھیج دیتے ہیں. اس لوکیشن میں جو ہے وہ ساری علامتیں ہوتی ہیں. ہاں مر جائے. اگر علامتیں ہوں گی بورڈوں کی تو وہ تو پھر وہ دلیل ہوتی ہے, پھر یعنی لوکیشن سے دلیل ہوگی. لیکن اگر بورڈوں کی علامتیں ہوں گی تو پھر اس کو علامت کہیں گے. علامت اس نشان دیکھو نا, مینار پاکستان, دونوں چیزیں. مینار پاکستان علامت ہے. دیکھیے مینار پاکستان علامت ہے. تو علامت وہ چیز ہوتی ہے جو دیکھنے کو نشانی ہو. قرآن مجید نے وعلامات وبالنجم هم یہتدون, ستاروں کو علامت قرار دی ہے. جس طرح پتلے علامت ہو جاتے ہیں. ہاں جی, پتلے علامت ہو جاتے ہیں. پتلے پتلے بنا لیتے ہیں نا. کس چیز کے؟ کیا کہتے نہیں, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, میں سمجھا نہیں. مثلا کسی کا وہ قائد اعظم کا پتلا اگر لگا دیا جائے, مجسمہ لگا دیا جائے, وہ علامت ہوتا ہے کہ اب یہ بتائیے نا, انہوں نے نیا مسئلہ پیدا کرنا ہے کہ اب پتلوں کی بات جو ہے وہ چل پڑے, وہ جائز ہے کریم. سوال ان کا ہمیشہ یہ ہوگا کہ بات سے باہر نکلو. صحیح ہے, پٹی سے. اچھا جی آگے پڑھیے. حدثنا مؤلب بن اسد حدثنا وہیب عن سعید عن قتادہ عن ابی العالیۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول عند الکرب لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش الکریم. اب یہ روایت جو ہے وہ کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ جب آپ کو شدید کرب کہتے ہیں نہیں, دل کی بے چینی کو. ہاں یہ نفسیات, یہ کرب نفسیاتی تکلیف ہے. ایک ہوتی ہے انسان کا مثلا ذہن پریشان ہو, انسان فیصلہ نہیں کر سکتا میں کیا کروں, ویسے وہ بھی نفسیاتی مسئلہ ہے. لیکن یہ خاص طور پر جو لفظ کرب ہے نا, یہ نفسیاتی پریشانی کو کہتے ہیں. چونکہ ایسی چیزیں مجھے لاحق ہوتی ہیں, اس لیے مجھے جو خاص طور پر اندر بے چینی ہوتی ہے جو دوسرے کو بسا اوقات نظر نہیں آتی, اس کو بھی کرب کہتے ہیں. اور ہمارے ہاں جو ڈاکٹر نا وہ جو خاص طور پر نفسیاتی علاج کرنے والے ہیں, سائیکیٹرسٹ جنہیں کہتے ہیں, وہ کرب کی کیفیتوں کو زیادہ وہ جانتے ہیں. چلیے میں نے یہاں سے اتنا بتانا ہے کہ اس حدیث کے اندر چونکہ الفاظ آ گئے ہیں, رب العرش العظیم کا بھی لفظ آ گیا ہے اور رب العرش الکریم کا بھی آ گیا ہے, تو عرش کا ثبوت جو ہے وہ اس حدیث میں موجود ہے. تو امام بخاری کا مقصد یہی ہے کہ عرش جو ہے یہ ثابت ہے حدیثوں میں. چلیے اگلی حدیث ہے. حدثنا محمد بن, یہ عرش کو ثابت کرنے کے لیے 2-3 روایات ہی کافی تھی, بہت زیادہ لے آئے. چلیے کوئی فرق نہیں پڑتا. امام بخاری کا اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ غریب نہ رہے, روایات اتنی جمع کر دیں کہ کم از کم ہم یہ کہہ سکیں کہ بھی ہاں کئی معید موجود ہیں. حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان حدثنا عن عمرو بن یحیی عن ابیہ عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یساقون یوم القیامت, یا یساقون زیادہ بہتر ہے. یساقون, آپ کے پاس یساقون ہے؟ اچھا, یوم القیامت یعنی یساقون بھی بن تو جاتا ہے. یساقون یوم القیامت فیضا انا بموسیٰ آخذ بقائمۃ من قوائم العرش. تو آپ نے فرمایا کہ یساقون یوم القیامہ, یہاں اصل میں فاعل جو ہے یہ مفہوم ہے, جو فاعل سمجھا جا سکے نا وہاں آپ اس کو حذف کر سکتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں قال عز وجل, تو آپ نے اللہ کو حذف کر دیا ہے چونکہ عز وجل جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ ہاں جی یہ دلالت کر رہا ہے. اسی طرح یساقون جو ہے اگر اس سے مراد ہے کہ میدان معاشر کے اندر جو لوگ ہوں گے نا وہ تمام کے تمام جو ہیں
یہ بے ہوش ہوں گے. یہ مطلب یہ ہے کہ موت کی صورت میں بے ہوشی ہو یا دوسری بے ہوشی ہو. یہاں صرف انسان مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد جو ہیں وہ بہت سے فرشتے بھی ہیں جو بے ہوش ہوں گے. تو اس اعتبار سے ذرا امام بخاری نے اسی لیے شاید اس کا فائل جو ہے یہ نہیں لائے. تو کہنے کا لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو سور پھونکا جائے گا اس کے ساتھ ایک دفعہ تو تمام کے تمام بے ہوشی کا معنی یہ ہے کہ یا موت کی صورت ہو یا ویسے بے ہوشی ہو یہ تو ہو جائے گی. اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اس وقت پھر تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ جو بے ہوش ہوں گے وہ ہوش میں آ جائیں گے. زندہ جو فوت شدہ تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں زندہ ہو جائیں گے. تو اس وقت نبی اکرم نے فرمایا کہ میں کیا دیکھتا ہوں فیضا آنا یہ اضاف جائیے ہے نا میں کیا دیکھتا ہوں کہ جب میں ہوش میں آتا ہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے جو ہے وہ عرش کا پایا پکڑ کر جو ہے وہ گر گڑا رہے ہیں یعنی اللہ کو پکار رہے ہیں حضرت موسیٰ. فیضا انا بموسیٰ میں موسیٰ کے ساتھ ہوں آخذ بقائمۃ من قوائم العرش جنہوں نے جو ہے وہ عرش کا ایک پایا پکڑا ہوا ہے. دیگر جو ہے وہ روایات میں یوں ہے کہ مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ بھی ہوش ہوئے ہی نہیں یا مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے ہیں. چلیے جی اب اسی روایت کی آگے تائید ہے. وقال الماجشون امام بخاری نے حدثنا کے ساتھ روایت نہیں کی. وقال الماجشون عن عبد الله ابن الفضل فضل یا فضل ہے فضل عن نبی سلمۃ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فاکون اول من بعث فاذا موسیٰ آخذ بالعرش. یہ یہاں بھی آ گیا نا جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ لیکن اس کے متعلق پہلے میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ تاریخ ہے معلق روایت ہے اور معلق روایت کے ذریعے سے تشریح بھی ہو جاتی ہے. حالانکہ معلق روایت جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھی جاتی. امام بخاری کے استاد نہیں استاد ہوں بھی تو قالا کے ساتھ ہیں. مطلب یہ کہ امام بخاری نے ایسے الفاظ نہیں بولے کہ ماجشون سے انہوں نے روایت کی ہے. تو اب یہ آگے اس رابی یہ ساری سند ہی الگ ہے کیونکہ پہلی حدیث جو ہے محمد بن یوسف والی اس میں تو ابو سعید خدری کی حدیث ہے اور یہاں ابو ہریرہ کی حدیث ہے. حدیثوں کا ہی فرق ہے اور سند کا بھی فرق ہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ میں پہلا آدمی ہوں گا جس کو اٹھایا جائے گا لیکن میں دیکھوں گا موسیٰ نے جو ہے وہ عرش کو پکڑا ہوا ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ ذہن ہوگا کہ میں پہلا آدمی ہوں لیکن حقیقت یہ نہیں ہوگی. چلیے جی آپ میں سے مجھے پتا ہے کہ ساری باریک چیزیں سارے لوگ نہیں سمجھتے لیکن یہ بات جو ہے آپ کا طریقہ جو ہے وہ بدل گیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے